السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لا اینڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد طارق۔ تو آج ہم اپنے ویورز کے لیے ویورز کے پاس جس ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں وہ ہے گفٹ ہبہ نامہ کی قانونی اور شرعی حیثیت، اور کیا آیا کہ جو گفٹ ہے وہ ریووک ہو سکتا ہے، مطلب کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دی ہے تو وہ واپس ہو سکتی ہے آپ کے نام۔ اسینشلز کیا ہوں گے گفٹ کے، اور گفٹ کن صورتوں میں ویلڈ ہوگا اور کب گفٹ وائڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم اپنی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ گفٹ ہے کیا۔ گفٹ کو عربی میں ہبہ بھی کہا جاتا ہے، جسے آپ نارمل کورٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے، یا آپ کی عام زندگی میں آتا ہوگا کہ ہبہ نامہ کروا لیا ہے فلانے شخص نے فلانی چیز کا۔ تو گفٹ نارملی ایک موویبل اور ایموویبل پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گفٹ کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا سیکشن 122 ڈیل کرتا ہے، جو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کرتا ہے کہ ٹرانسفر آف اینی موویبل اور اموویبل پراپرٹی میڈ والنٹیرلی وداؤٹ کنسیڈریشن۔ اچھا، اس کا ترجمہ آپ کو میں کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی زمین کی منتقلی میڈ والنٹیری، مطلب کہ آپ نے وہ اپنی خوشی سے کیا، کسی پریشر میں آ کر یا کوئی اور وجہ سے نہیں کی، اپنی خوشی سے آپ اس ٹرانسفر کو میڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس کے عوض آپ کوئی کنسیڈریشن نہیں لے رہے۔ کنسیڈریشن کیا ہے کہ آپ نے جیسے نارملی ٹرانسفر ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ جو پراپرٹی ڈیڈز ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے ایک جگہ سیل کی ہے تو وہ اپنی جگہ اس کو دے رہا ہے اور دوسرے بندے سے اس کے عوض پیسے لے رہا ہے، مطلب کہ یہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے گفٹ کے اندر، یہ وداؤٹ اینی کنسیڈریشن ہونا چاہیے کہ جس کے عوض آپ نے کوئی چیز اگلے سے نہیں لینی۔ یہ ہو گئے ہبہ، اس کو گفٹ کہتے ہیں، ہبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اسینشلز ہو گئے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ڈونر، ڈونی اینڈ پراپرٹی۔ تو ڈونر کون ہے؟ ڈونر ایسا شخص ہے جو اس جگہ کو ڈونیٹ کر رہا ہے، مطلب کہ گفٹ کر رہا ہے دوسرے پرسن کو۔ ڈونی ایسا شخص ہے جس کے حق میں وہ فیور میں وہ چیز گفٹ کی جا رہی ہے، وہ ڈونی کہلائے گا۔ اب اس کے کچھ اسینشلز ہیں کہ جن اسینشلز کو فلفل کرنے کے بعد جو گفٹ ہے وہ ویلڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو وہ اسینشلز یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ جس بندے نے کوئی چیز گفٹ کی ہے وہ اس سے دوسرا بندہ گفٹ جس کے حق میں کیا گیا ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اگر لیٹ سپوز ایسا ہوتا ہے کہ گفٹ کرنے والا جو شخص ہے اس نے گفٹ کر دیا ہے، ابھی دوسرے جس کے حق میں گفٹ کیا اس نے ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور گفٹ کرنے والا جو شخص ہے وہ وفات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ڈونی ہے جس کے حق میں وہ گفٹ کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی اب میں اس گفٹ کو قبول کرتا ہوں، ایکسیپٹنس کر لیتا ہے، تو وہ گفٹ وائڈ ہو جائے گا، وہ اس گفٹ کی کوئی اہمیت نہ رہے گی، کیونکہ اس شخص نے اس کو دینے والے کی زندگی میں ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا۔ اب اس کے یہی چیز لینے والے کے لیے، اگر کسی بندے نے گفٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی جو کہہ لیں جس بندے نے گفٹ لینا تھا اس نے ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ وفات پا جاتا ہے، تو تب بھی اس صورت میں بھی گفٹ کی ایکسیپٹنس اگر اس کے بہاف پہ کوئی اور شخص کرتا ہے تو وہ انویلڈ ہو جائے گی، وہ وائڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آ جاتا ہے ایک سوال کہ گفٹ اورل ہو سکتا ہے یا ریٹن ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ گفٹ اورل بھی ہو سکتا ہے، ریٹن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بہتر جو شکل ہے کہ وہ ریٹن ہو، تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی ان فیوچر ایشو بنتا ہے تو آپ کورٹ میں اسے کلیم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ میچویشن آف اورل گفٹ، مطلب کہ یہ جو لوگ کہہ لیں انتقال کروا دیتے ہیں، ہبہ انتقال بھی جسے بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پروسیجر کچھ اس طرح ہے کہ آپ پٹواری کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے جو دینے والا ہے وہ بیان دیتا ہے لینے والے کے حق میں کہ جی یہ فلانا بندہ ہے، اور وہ پٹواری بس اس کو درج کر لیتا ہے، اس کے نام پہ وہ کر دیتا ہے۔
یہ میچویشن آف اورل گفٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. یہ کل کو اگر کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تو اس کو ریووک کرنا آسان ہے، مطلب کہ اس کو منسوخ کروانا آسان ہے. اب ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے حق میں کوئی شخص گفٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کے اندر آپ نے گفٹ اس بندے سے لینا ہے، تو آپ کے حق میں کیا چیز بہتر ہے کہ آپ اس گفٹ کو کس طرح کہہ لیں ان ریٹرن کریں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو، کیونکہ جو گفٹ ہے قانون میں گفٹ جو ہے ریووکیبل ہے، گفٹ واپس لیا جا سکتا ہے. اسینشل جس کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بندہ ان کورٹ ثابت کر دے کہ اس نے فراڈلنٹلی یا اس نے مجھے کہہ لیں مس پریزنٹیشن کے تحت کوئی مجھ سے گفٹ لیا ہے، تو کورٹ اس کو واپس کرنے کا آرڈر دے دے گی. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی پراپرٹی گفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو موقع پر گفٹ کی بجائے اس جگہ کی رجسٹری اپنے نام کروا لیں. آپ رجسٹری کروا لیں، رجسٹری کی کچھ فیس تو ضرور دینی پڑے گی، لیکن آپ اس کے بعد آپ کی وہ جگہ سیکیور ہو جائے گی. رجسٹری توڑی نہیں جا سکتی لیکن گفٹ توڑا جا سکتا ہے. ایک یہ چیز ہوگی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہبہ نامہ ہے اسے تحریر کیسے کیا جائے. ہبہ نامہ تحریر کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں جا کسی وکیل سے یا کسی وثیقہ نویس سے اس کے لیے رابطہ کریں. وہ آپ کو اس کو بہتر اسینشیل بتائے گا اور اس کو بہتر طریقے سے آپ کو ان ریٹن فارم میں آپ کو دے دے گا. تو اس کے لیکن کچھ جو مین انگریڈینٹس ہیں جن کو آپ نے خود فالو کر کے آپ خود بھی ہبہ نامہ تحریر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسٹامپ پیپر لے لینا ہے. اس کے اندر جو مین انگریڈینٹ ہے سب سے پہلے وہ ہے آفر، سیکنڈلی ایکسیپٹنس، اور تھرڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ آپ نے پوزیشن آپ کے حق میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو اسینشلز ہیں یہ آپ نے ہبہ نامے میں لازماً مینشن کرنے ہیں. ان کو لے کر ہی ہبہ نامہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو سب سے ایک اہم اسینشل یہ بھی ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن. سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہبہ تو کر دیا جاتا ہے لیکن ابھی اس کی پوزیشن نہیں لی گئی ہوتی، تو وہ کورٹ میں جا کے جب اس کو کلیم کرتے ہیں تو وہ ہبہ نامہ ریووک ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے ڈیلیوری آف پوزیشن کے اوپر بہت ہی زور دینا ہے. اب اس کے اوپر کچھ کورٹ کی کہہ لیں سائٹیشنز رولنگز جو آئی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہبہ نامہ میں قبضہ بہت اہم ہے. ہبہ نامہ تبھی مکمل تصور کیا جائے گا جب آپ جائیداد کا قبضہ لے لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہبہ نامہ کو صرف اور صرف سول کورٹ جو ہے نا وہ منسوخ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سے منسوخ نہیں کر سکتا. تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہبہ کبھی بھی ایجنٹ کے تھرو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے اٹارنی دیا جی فلانا شخص میرے بہاف پہ یہ چیز ہبہ کر دے، تو ایسے نہیں ہوگا. آپ کو براہ راست خود اس کے لیے جانا پڑے گا. پھر اس کے اندر جو ہبہ نامہ ہے اس کے اوپر جو ٹیکسیشن، آپ کو ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا جو گفٹ ڈیڈ ہے ہبہ نامہ ہے اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے. اس کے اوپر اگر آپ کے شہری جگہ تو اس کے اوپر 1% لگے گا. اگر آپ دیہات میں ہیں، دیہات کے کہہ لیں اس میں آتی ہے تو اس کے اندر 3% لگے گا. یہ ویسے یہ چینجز ہوتی رہتی ہے اس میں سال بہ سال. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر ایک اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ان بورن بیبی کے حق میں بھی ہبہ کیا جا سکتا ہے. کہ مطلب کہ ابھی ایسی شخص کے حق میں آپ ہبہ کر رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں آیا، تو یہ بھی ہبہ کیا جا سکتا ہے کہ والد اپنے ان بورن بیبی کے حق میں ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بیبی مدر ووم میں پایا جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک جو چیز آ جاتی ہے کہ کن صورتوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہبے میں پوزیشن کی بہت اہمیت ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ کن صورتوں میں پوزیشن نیسیسری نہیں ہے، کہ پوزیشن کے بغیر بھی آپ کا ہبہ نامہ چل سکتا ہے مضبوطی سے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے جس جگہ کو گفٹ کیا ہے اسی جگہ میں دینے والا اور اس جگہ جس بندے کے حق میں وہ گفٹ کیا جائے وہ لینے والا سیم ہی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں، تو اس کو پوزیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہو جائے گا کہ اگر مثال کے طور پر اے اور بی ایک ہی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں، جگہ اے کے نام ہے، اے نے بی کو ہبہ کر دیا، تو اس کے بعد جو بی ہے وہ لیٹس سپوز اس کا اپر پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، تو رینٹ
جو سارا آئے گا وہ بی کے پاس آئے گا کیونکہ اے اسے ہبا کر چکا ہے. پوزیشن بے شک اس نے پوزیشن اے نے نہیں چھوڑا یا جو بھی ہے، تو اس کی صورت میں رینٹ ہمیشہ بی کے پاس آئے گا. پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ لوگوں کے نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک سے زیادہ لوگوں کے نام جو جگہ ہے وہ تب تک ہبا نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس کو ڈیوائیڈ نہ کروا لیں. وہ جگہ جب تک ڈیوائیڈ نہ ہوگی وہ ہبا نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے جگہ کی تقسیم ہوگی جس میں مختص کیا جائے گا کہ یہ والا پارٹ ہی اس شخص کا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہی اس کا ہبا وہ کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ویڈیو سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے آپ ہم سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.